جو مقتل سے اٹھا لائے حسین لاش اکبر کی، جو مقتل سے اٹھا لائے حسین نوجواں کو، صف اول سے اٹھا لائے حسین چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین، جاں بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین۔ ہائے دی صدا لاش پسر آن کے لے جا بانو، دی صدا لاش پسر آن کے لے جا بانو، چھد گیا برچی سے اکبر کا کلیجہ بانو، چھد گیا برچی سے اکبر کا کلیجہ بانو، دیکھ لے آخری دیدار پسر مرتا ہے، سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا ہے، اب کوئی دم میں تیرا رشک قمر مرتا ہے، منہ سے باہر ہے زباں تشنا جگر مرتا ہے، ہائے دم ہے سینے میں رکا زخموں سے خون جاری ہے، دم ہے سینے میں رکا زخموں سے خون جاری ہے، ہائے بانو تیرا گھر لٹنے کی تیاری ہے، ہائے بانو تیرا گھر لٹنے کی تیاری ہے، پہنچی خیمے میں جو حضرت کی یہ پردرد صدا، مضطرب ہو گئی ناموں سے رسول دوسرا، کہا چلا کے سکینہ نے کہ ہے بھیا، فضا دوڑی سوئے در پھینک کے سر پر سے ردا، ہائے پیٹتی زینب مضطر نکل آئی باہر، پیٹتی زینب مضطر نکل آئی باہر، بانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئیں باہر، بانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئیں باہر، شاہ کے کاندھے پہ یہ دیکھا علی اکبر کو نڈال، شاہ کے کاندھے پہ دیکھا علی اکبر کو نڈال، ہاتھ پھیلا کے یہ چلائیں کہ ہے میرے لال، کیا غضب ہو گیا اے بادشاہ شاہ خصال، کیا غضب ہو گیا اے بادشاہ نے خصال، راس آیا نا میرے بچے کو 18واں سال، ہائے ٹکڑے تیغوں سے بدن ہو گیا سارا، ہے ٹکڑے تیغوں سے بدن ہو گیا سارا، ہے کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا ہے کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا ہے، رو کے بانوں سے یہ فر
لگے سرور دی، سر نہ پیٹو ابھی زندہ ہے، میرا ماہ جبیں سانس آتی ہے، یہ ہے دم باز پسیں کوچ ان کا بھی ہے، اور ہم بھی ہیں مرنے کے قریب۔ ہائے چھٹے سب چھٹے اب نہ رہا کوئی ہمارا بانو، سب چھٹے اب نہ رہا کوئی ہمارا بانو، اس جواں بیٹے کے غم نے ہمیں مارا بانو، اس جواں بیٹے کے غم نے ہمیں مارا بانو، کہہ کے یہ لاش پسر خیمے میں لائے سرور، ہاتھ اکبر کے سنبھالے تھا کوئی اور کوئی سر، شین فرزند کو آہستہ لٹایا جا کر، گر کے پہلو میں تڑپنے لگی ماں خستہ جگر، ہائے کہتی تھی دل پہ سنا غم کی لگائی بیٹا، کہتی تھی دل پہ سنا غم کی لگائی بیٹا، آنکھیں کھولو نہیں مرتی ہے یہ دائی بیٹا، آنکھیں کھولو نہیں مرتی ہے یہ دائی بیٹا، نظر میں بھی مجھے پوچھا تیری الفت کے نثار، اماں اس خون میں ڈوبی ہوئی صورت کے نثار، جنگ کی لاکھوں سے تنہا تیری جرت کے نثار، تیری مظلومی کے صدقے تیری غربت کے نثار، ہائے مجھ کو بیٹے نے یہ کیا شان دکھائی لوگوں، مجھ کو بیٹے نے یہ کیا شان دکھائی لوگوں، لٹ گئی بانوے ناشاد دہائی بانو، لٹ گئی بانوے ناشاد دہائی بانو، لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی وعلى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد،
الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى يوم الدین اما بعد فقد قال الامام الحسین علیہ السلام وأنی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مرزا محمد یوسف ابن مرزا محمد کاظم مرحوم اور منور بانو بنت مرزا محمد جعفر مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ مجلس جو آج منعقد ہوئی ہے اسے استاد محترم مولانا منظر صادق صاحب قبلہ کو خطاب کرنا تھا، اور یقیناً مومنین بھی اسی معیاری بیان کو سننے کے لیے آئے ہوں گے، لیکن بہرحال ان کی طبیعت ناساز تھی اور اس لیے طالب علم آپ کے سامنے حاضر ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ کلام جسے میں نے سرنامہ سخن کے عنوان سے انتخاب کیا ہے، اس میں سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشِرًا وَلَا بَطِرًا وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَالِمًا۔ جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے کوفے کی جانب حرکت کر رہے ہیں تو بہت سے آپ کے احباب، آپ کے اعزاء اور اقارب اور آپ کے اصحاب نے آپ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ مقابلے میں یزید ہے، یزید کی ظالم حکومت ہے، آپ مدینے سے باہر نہ جائیں۔ اس موقع پہ امام علیہ السلام نے اور دیگر متعدد مقامات پر اپنے قیام کے اہداف و مقاصد کا ذکر کیا ہے، اور یہ کلام جسے میں نے منتخب کیا اس میں آپ اپنے قیام کے بعض اہداف لوگوں سے بیان کر رہے ہیں۔ وَأَنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشِرًا وَلَا بَطِرًا وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَالِمًا۔ میں کسی غرور و تکبر، کسی خودخواہی، کسی خون خرابے یا فتنہ انگیزی کے لیے قیام نہیں کر رہا ہوں، بلکہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے قیام کر رہا ہوں۔ اريد ان آمر بالمعروف، میرا ارادہ یہ ہے کہ اب امت مسلمہ کو نیکیوں کی طرف دعوت دوں، وانہا عن المنکر، منکر اور برائیوں سے انہیں روکوں، واسیرا بسیرت جدی و ابی، اور اپنے نانا اور بابا کی سیرت پر چلنے کے لیے امت کو دعوت دوں۔ امام حسین علیہ السلام نے دیکھیے متعدد مقامات پر، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اپنے قیام کے اہداف و مقاصد کو ذکر کیا ہے، اور یہ قیام آپ جانتے ہیں کس طریقے سے امام کو مدینہ چھوڑنا پڑا ہے۔ جب حاکم شام اس دنیا سے گزر گیا ہے اور یزید ملعون برسر اقتدار آیا ہے، اور اس نے خط لکھا ہے مدینے کے والی، مدینے کے حاکم ولید کے نام کہ حاکم شام اس دنیا سے گزر گیا ہے، اور اب تمہیں حسین ابن علی اور دیگر دوسرے لوگوں سے یزید کی بیعت لینی ہے۔ امام حسین علیہ السلام
عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر، ان تین کے نام تھے حاکم مدینہ کے نام، اور خاص تاکید کی گئی تھی امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ ان سے بیعت ضرور لینا، اور اگر یہ بیعت نہ کریں تو پھر انہیں قتل کر دیا جائے۔ حاکم مدینہ ولید نے اپنے مشاور مروان کو بلایا، اس سے مشورت کی، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اور دیگر ان دو لوگوں کو دربار میں طلب کیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام چونکہ علم الہی ہے آپ کے پاس، آپ جانتے ہیں کہ ولید کا قصد کیا ہے، ولید کا ہدف کیا ہے، آپ بنی ہاشم کے جوانوں کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ رات کے اس تاریکی میں حاکم مدینہ نے ہمیں طلب کیا ہے اور یقیناً اس کا قصد نیک نہیں ہے، تم ہمارے ساتھ آنا اور دربار کے باہر رکے رہنا، جب ہماری آواز اگر بلند ہو، تیز آواز میں ہم گفتگو کریں تو تم سب کے سب دربار میں داخل ہو جانا۔ دیکھیے عزیزان محترم، ہمارے جتنے بھی ائمہ ہیں، ائمہ اطہار، پیغمبر سے لے کے ہمارے زمانے کے امام تک، سب کے گفتار و کردار اور ان کے قول و فعل ہمارے لیے حجت ہیں اور ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں۔ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے ائمہ کے گفتار و رفتار و کردار کو دیکھ کر ہم یہ کوشش کریں کہ ان کے نقش قدم پر چلیں۔ دیکھیے امام حسین علیہ السلام نے کس طریقے سے ولید کے دربار میں گفتگو کی ہے اور اپنے ہر چاہنے والے کو پیغام دیا ہے کہ جب تمہارا مقابلہ کسی ظالم حکومت سے ہو، حاکم سے ہو، تو کہاں تمہیں نرم انداز اختیار کرنا ہے اور کہاں تمہیں سختی سے پیش آنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام ولید کے دربار میں داخل ہوتے ہیں۔ اے ولید، رات کی اس تاریکی میں مجھے بلانے کا مقصد کیا ہے؟ ولید کہتا ہے، امام کو خبر تھی کہ کس لیے بلایا گیا ہے۔ ولید کہتا ہے کہ حاکم شام اس دنیا سے گزر گیا ہے۔ اب دیکھیے، اگر ہمارے سامنے کسی کے انتقال کی یا مرنے کی خبر آئے تو دو صورتیں ہوتی ہیں۔ اگر ہمارا مخالف ہے، ہمارا دشمن ہے، تو ہمارے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر کوئی اپنا قریبی ہے، کوئی اپنا چاہنے والا اس دنیا سے گیا ہے تو پھر غم کا اظہار کیا جاتا ہے۔ یہ دو صورتیں، دو حالتیں ہوتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے سامنے بھی یہی دو صورتیں تھیں۔ جب آپ نے حاکم شام کے انتقال کی خبر سنی تھی تو یا تو آپ خوشی کا اظہار کرتے یا غم کا اظہار کرتے، یہ دو صورتیں تھیں نا۔ اگر امام علیہ السلام حاکم شام کے انتقال کی خبر سننے کے بعد خوشی کا اظہار کر دے تو تاریخ کے بکے ہوئے مورخ یہ لکھ دیتے کہ ولید نے تو حاکم شام کے انتقال کی خبر سنانے کے لیے حسین کو دربار میں بلایا تھا، لیکن امام حسین وہاں پر خوشی کا اظہار کرنے لگے، جشن منانے لگے، اس لیے کربلا کا واقعہ پیش آ گیا۔ اور اگر امام حسین علیہ السلام غم کا اظہار کر دیتے تو پھر ہم سے یہ کہا جاتا کہ آپ کیوں مخالفت کر رہے ہیں، آپ کیوں اسے برا بھلا کہہ رہے ہیں، آپ کے امام نے تو اس کے مرنے کی خبر سنی تھی تو غم کا اظہار کیا تھا۔ ایسی صورتحال میں نہ امام علیہ السلام خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں نہ غم ظاہر کر سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں جیسے ہی امام کو اس کے مرنے کی خبر دی گئی، امام فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ اب ولید سے سوال کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کہ تم نے ہمیں اس رات کی تاریکی میں کیوں بلایا ہے؟ ولید کہتا ہے کہ یزید نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ سے بیعت لی جائے، اور اگر آپ بیعت نہیں کریں گے تو ہم مجبور ہیں کہ آپ کے ساتھ سختی سے پیش آئیں۔ دیکھیں، میں نے عرض کیا کہ امام علیہ السلام کا ہر قول، ہر فعل ہمارے لیے کیا ہے؟ نمونہ عمل ہے۔ کس حد تک ہمیں دشمن سے تعامل کرنا ہے، کس حد تک ہمیں دشمن کو بہانہ نہیں دینا ہے، اور کون سا وہ وقت ہے، کون سا وہ موقع ہے جہاں ہمیں خاموش
نہیں رہنا ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو ان مثلی لا یعطی بیعتہ سرا، حسین ابن علی جیسی شخصیت جو پیغمبر کے نواسے ہیں، علی کے بیٹے ہیں، فاطمہ زہرا کے لختے جگر ہیں، ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ رات کی تاریکی میں یزید کی بیعت کریں، اور اگر ہم بیعت کر بھی لیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کوئی جانے گا نہیں۔ اگر ہم رات کے اندھیرے میں بیعت کر بھی لیں تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ امام نے کیا فرمایا کہ جب کل دن میں تم امت مسلمہ کو مسجد بلاؤ گے اور مسجد میں یزید کی بیعت کا مطالبہ کرو گے، تب مجھے بھی دعوت دینا، میں بھی آؤں گا۔ اور یہ امام علیہ السلام نے فرمایا، بات منطقی تھی۔ اور اس کے بعد دیکھیے یہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کا انکار نہیں کیا۔ کیوں؟ اگر یزید کی بیعت کا انکار کر دیتے تو مؤرخ پھر یہ لکھتا کہ حسین نے گفتگو کا کوئی گوشہ چھوڑا ہی نہیں، جیسے ہی بیعت کا مطالبہ کیا گیا انکار کر دیا، اور یزید کو بھی غصہ آ گیا، اور پھر یہ کربلا کا واقعہ پیش آ گیا۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب کل امت مسلمہ کو مسجد میں دعوت دی جائے گی تو مجھے بھی بلانا، اور پھر اینا احق بالبیعت والخلافہ۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ ہم کل صبح بیعت کر لیں گے کہ بعد میں یہ کہا جائے کہ حسین نے رات میں وعدہ کیا تھا اور صبح مکر گئے۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم میں اور یزید میں بیعت کا زیادہ حقدار کون ہے، اور جو بیعت کا زیادہ حقدار ہوگا اس کی بیعت کی جائے گی۔ بہرحال بات منطقی تھی، ولید کو سمجھ میں آئی، اس نے کہا ٹھیک ہے، جب صبح ہم سب کو بلائیں گے، آپ کو بھی بلایا جائے گا، آپ تشریف لائیے گا۔ لیکن مروان جو وہاں پہ موجود تھا اور نہایت خبیث و ملعون انسان تھا، اس نے ولید سے کہا کہ اگر اس وقت حسین تیرے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے۔ دیکھیے اب تک وہ حسین جو نرم انداز میں گفتگو کر رہے تھے، مہربانی سے پیش آ رہے تھے، یکسر امام حسین علیہ السلام کا لہجہ بدل جاتا ہے، اور پلٹ کے ایک مرتبہ مروان کا رخ کر کے کہتے ہیں یبن الزرقاء انتا تقتلنی ام ہو، اے زرقا کی اولاد، تجھ میں یہ مجال کہ تو مجھے قتل کرے یا ولید میں اتنی ہمت ہے کہ وہ مجھے قتل کرے؟ جو بھی میرے قتل کا ارادہ کرے گا لسقیت الارض من دمہ، اس کے خون سے میں زمین کو رنگین کر دوں گا۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ ابھی امام حسین علیہ السلام نرم انداز سے بات کر رہے ہیں، مہربانی کے ساتھ بات کر رہے ہیں، یکسر آپ کا لہجہ بدل کیوں جاتا ہے؟ دیکھیں امام حسین علیہ السلام ہمیں یہی پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو وہاں تک جہاں پہ تمہیں کوئی خطرہ نہ ہو، تمہارے دین کو خطرہ نہ ہو، امامت کو خطرہ نہ ہو، تم دشمن کو بہانہ نہ دینا، لیکن جب اصل امامت پہ خطرہ آئے، نبوت پہ نشانہ بنایا جائے، اللہ کی توحید کو نشانہ بنایا جائے، تو وہاں پہ سکوت جائز نہیں ہے، وہاں پہ خاموش نہیں رہنا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اور یہ کہہ کے ایک مرتبہ امام پلٹتے ہیں اور اب ولید کا رخ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ایھا الامیر ان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومحل الرحمہ ومختلف الملائکہ بنا فتح اللہ و بنا ختم۔ اے حاکم مدینہ، ہم اہل بیت پیغمبر ہیں، ہم معدن رسالت ہیں، وحی کا نزول ہمارے گھر میں ہوتا ہے، فرشتوں کی رفت و آمد ہمارے گھر میں ہے، اس خلقت کا آغاز ہم سے ہوا ہے، اس کا اختتام بھی ہم پر ہوگا۔ اپنی فضیلت، اہل بیت کی فضیلت کو بیان کرنے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ اب یزید کے رذائل کا ذکر کرتے ہیں۔ یزید کون ہے؟ رجل فاسق، یزید ایک فاسق و فاجر انسان ہے، قاتل النفس المحرمہ، بے گناہ لوگوں کا قتل کرنے والا ہے، شارب الخمر، شراب پینے والا ہے، معلن بالفسق علی الاعلان، اور کھلم کھلا گناہ کرنے والا شخص یزید ہے۔ دیکھیے امام حسین علیہ السلام نے پہلے اپنی فضیلت بیان کی، بعد میں یزید کے رذائل بیان کیے۔ ہم کون ہیں؟
اہل بیت پیغمبر ہیں، ہم کون ہیں؟ معدن رسالت ہیں، ہم کون ہیں؟ وحی کا نزول ہمارے گھر میں ہوتا ہے، ہم کون ہیں؟ فرشتوں کی رفت و آمد ہمارے گھر میں ہے۔ یزید کون ہے؟ فاسق و فاجر ہے، شراب پینے والا ہے، قاتل انسان ہے، علل اعلان گناہ کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد بھی امام حسین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ مثلی لا یبایع مثلہ، حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ دیکھیے امام حسین یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کریں گے، میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، لیکن حسین نے یہ کیوں کہا؟ مثلی لا یبایع مثلا، حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ دیکھیے اگر حسین یہ کہتے میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا تو حادثہ کربلا کے بعد اس جملے کا اثر ختم ہو جاتا، لیکن امام حسین علیہ السلام آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے شیعوں کے لیے، اپنے عزاداروں کے لیے پیغام چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ دیکھو مجھے معلوم ہے ہر زمانے میں ایک ظالم حکومت آئے گی، ایک طاغوت آئے گا، تمہارے لیے میں یہ نسخہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تمہارے سامنے کسی ظالم حکومت کا سامنا ہو تو مظلوم کی حمایت کرنا، ظالم سے مقابلہ کرنا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اور امام حسین علیہ السلام کے اس جملے کا اثر ہے، دیکھیے آج ساری دنیا کی ظالم حکومتیں ایک طرف ہیں، حسینی نمائندہ ایک طرف ہے۔ جتنی ظالم حکومتیں ہیں، ایک اسلامی حکومت دنیا میں جسے دبانے کی کوشش کر رہی ہیں، ہر طرح کی پابندی لگائی جا رہی ہے، ہر طرح کا ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن جو عادل فقیہ وہاں کا حاکم ہے وہ آواز دے رہا ہے 1400 سال پہلے ہمارے مولا اور آقا نے جو پیغام ہمیں دیا تھا آج بھی ہم اسی پر قائم ہیں۔ مثلی لا یبایع مثلا، حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اور شاید امام حسین علیہ السلام کے اس جملے کا اثر تھا کہ واقعے کربلا کے بعد یزید نے سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تو پہنا دیں، پیروں میں بیڑیاں تو پہنا دیں، گلے میں خاردار طوق تو پہنا دیا، لیکن تاریخ یہ کہیں نہیں کہتی ہے کہ سید سجاد سے یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا ہو، چونکہ اسے علم تھا کہ مدینے میں جو امام حسین علیہ السلام نے کہا ہے مثلی لا یبایع مثلا، یہ بھی اسی حسین کے بیٹے ہیں، یہ اپنی گردن تو دے دیں گے لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور یہ کہہ کے امام حسین علیہ السلام دربار سے باہر آتے ہیں۔ دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے تاریخ میں ایک بے نظیر قربانی پیش کی ہے، ایسی کوئی قربانی تاریخ میں نہیں ہے جس کی مثال دی جا سکے حادثہ کربلا سے، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن یہ بتائیے امام حسین علیہ السلام نے جو اپنی ذمہ داری ادا کی، جو اللہ نے انہیں امتحان جو ان کا لیا اور آپ نے اس ذمہ داری سے بڑھ کے ذمہ داری ادا کی، صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ حادثہ کربلا کے بعد ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری بھی کوئی ذمہ داری، یعنی حسین کے چاہنے والوں کی بھی کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ دیکھیے حادثہ کربلا کے بعد امام حسین کے چاہنے والوں، شیعوں اور مومنین کی دو ذمہ داریاں ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا غم صرف ہم نہیں مناتے ہیں نا، دوسری قومیں بھی ہیں، دوسرے مذاہب ہیں، دوسرے ادیان ہیں، ہم تو جس ملک میں ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں دوسرے ملک والے، دوسرے مذاہب والے بھی امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے ہیں، لیکن فرق ہے عزیزوں ان کے غم منانے میں اور ہمارے غم منانے میں۔ وہ محب حسین ہیں، ہم شیعہ حسین ہیں، وہ محب ہیں، ہم شیعہ ہیں۔ محب وہ ہے جو حسین کی یاد منا لے، اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی، لیکن شیعہ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ یاد منا لے، شیعہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ حسین کی یاد کو بھی زندہ رکھے، حسین کے مقصد کو بھی زندہ رکھے، حسین کے مشن کو بھی زندہ رکھے۔
اگر ہم اپنے کو امام حسین کا شیعہ مانتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مقصد حسینی کو، حسینی مشن کو زندہ رکھیں اور اس کو سماج میں، معاشرے میں رائج کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم، اگر یہ عزاداری، یہ مجلس و ماتم صرف ایک رسم بن کے رہ گئی کہ سالانہ ہمیں ایک مجلس کرنی ہے، ایک عشرہ کرنا ہے، تو پھر اس کا وہ فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں ثواب مل جائے گا مجلس کرنے کا، ماتم کرنے کا، لیکن ہمارے امام نے جو اتنی عظیم قربانی دی ہے، جس مقصد اور جس ہدف سے، اگر ہم اسے زندہ رکھنے کی کوشش نہیں کریں گے، اسے رائج کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو پھر ہم نے اپنی وہ ذمہ داری جو ہمارے اوپر تھی اسے ادا نہیں کیا ہے۔ اور اس فرش ازا کو ہمیں صرف ایک مجلس کے عنوان سے نہیں دیکھنا چاہیے، یہ ایک مکتب ہے، ایک مدرسہ ہے، ایک درسگاہ ہے، تعلیم گاہ ہے۔ یعنی یہاں آنے والے کو کچھ ملنا چاہیے، یہاں جو آیا ہے، جو مجلسوں میں شریک ہو رہا ہے، جب یہاں سے اٹھے تو کچھ لے کے جائے، کچھ تبدیلی اس میں آنا چاہیے۔ دیکھیے اسکول میں کیا ہوتا ہے، مدرسے میں کیا ہوتا ہے، جب ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ اسکول جاتا ہے، مدرسے جاتا ہے، کچھ دن وہاں گزارتا ہے، تو اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اگر علم میں اضافہ نہ ہو، ایک دو مہینہ گزرنے کے بعد، اور والدین اس کو چیک کریں، اور چیک کرنے کے بعد وہ یہی کہیں گے، یا تو یہ جس اسکول میں جا رہا ہے وہاں پڑھائی صحیح نہیں ہے، ٹیچر صحیح درس نہیں دے رہے ہیں، یا یہ بچہ خود محنت نہیں کر رہا ہے۔ تو جب یہ ایک تعلیم گاہ ہے، ایک درسگاہ ہے، ایک مدرسہ ہے، تو یہاں آنے والے کے لیے بھی یہی کہا جائے گا۔ اگر یہاں 2 مہینہ 8 دن مجلسوں میں شرکت کرنے کے بعد ہمارے کیریکٹر میں، ہمارے کردار میں کوئی تبدیلی نہ آئی، تو یا تو پھر ہم خود یہاں پہ آنے کے بعد اس فرش ازا کی برکات سے صحیح استفادہ نہیں کر سکے ہیں، یا ممبر پہ آنے والوں نے وہ گفتگو نہیں کی ہے جس سے قوم کو کوئی فائدہ ہوتا۔ یہ ایک حقیقت ہے، اور یہ شاید تلخ حقیقت ہو، لیکن ہمیں قبول کرنا ہے۔ اس ممبر کے تقدس کو بچانا ہے، محفوظ رکھنا ہے، جیسے ہمارے بزرگ علماء نے رکھا ہے۔ دیکھیے ممبر جس لیے تھا، فضائل اہل بیت کے لیے، تعلیمات اسلامی کو بیان کرنے کے لیے، لیکن آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو بعض مواقع پر اس کا غلط استعمال ہوتا ہے، اور اسے کون روک سکتا ہے؟ ہم آپ انصاف سے دیکھیے کہ آپ کی کربلا کے بعد کیا ذمہ داری ہے۔ آپ کو اگر حسینی مشن کو، حسینی مقصد کو زندہ رکھنا ہے، تو پھر ممبر پہ اسی کو آنا ہے جو مقصد حسینی کو بیان کرے، اور اس ممبر کا غلط استعمال نہ کرے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے ممبر کا استعمال نہ ہو۔ یہ فضائل علی کے لیے ممبر ہے، اپنے خاندانی فضائل بیان کرنے کے لیے نہیں۔ یہ ممبر یہاں سے توحید بیان کی جانی چاہیے، ایسی گفتگو نہ ہو جس سے شرک کی بو آ رہی ہو۔ یہ ممبر عظمت نماز کو بیان کرنے کے لیے ہے، یہاں سے ایسی گفتگو نہ ہو جہاں سے نماز کو ہلکا کیا جا رہا ہو۔ یہ ممبر عظمت نبوت و امامت کو بیان کرنے کے لیے ہے، یہاں سے کہیں ایسا نہ ہو کہ انبیاء کی توہین کی جا رہی ہو، اور ایسا ہو رہا ہے۔ اور اسے کون روکے گا؟ آپ روکیں گے، ہم روکیں گے۔ اور اگر ہم نے اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری ادا کی ہے، تب تو ہمیں حسینی عزادار کہنے کا حق ہے، حسین کا شیعہ کہنے کا حق ہے، ورنہ کوئی حق نہیں بنتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کا شیعہ بن جانا اور اپنے کو سچا عزادار کہہ لینا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم زیارت میں پڑھتے ہیں نا، یا لیتنی کنتو معکم فافوز معکم، اے کاش ہم کربلا میں ہوتے تو ہم بھی آپ کی نصرت کرتے، آپ کے ساتھ کامیاب ہوتے، اپنی شہادت دیتے۔ ہم سب پڑھتے ہیں نا زیارت میں۔ تو پھر اگر ہم یہ دعا کرتے ہیں تو ہمارا کردار بھی ایسا ہونا چاہیے نا جیسا اصحاب حسینی کا تھا، اور اگر نہیں ہے تو پھر ہم اس منزل پہ فائز نہیں ہو سکتے ہیں۔ ابھی صرف کربلا کی بات نہیں ہے، ابھی تو ہمیں امام زمانہ کی بھی نصرت کرنا ہے نا، ان کے لشکر میں بھی شامل ہونا ہے، یہ ہماری تمنا ہے۔ اگر ہماری یہ تمنا ہے تو پھر ہمیں کردار حسین اور اصحاب حسین جیسا اپنے اندر بھی کچھ نہ کچھ
تبدیلی لانا ہے، ان کے آثار بھی ہماری شخصیت میں دکھنے چاہیے۔ دیکھیے میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کروں، کربلا میں جو کاروان عشق تھا، کاروان اہل بیت تھا، اس میں بہت سے ایسے اصحاب تھے، بہت سے ایسے شیعہ تھے جو شامل نہیں ہو سکے۔ کیوں؟ کبھی آپ غور کیجئے، اس وقت میں ہزاروں شیعہ تھے، ہزاروں صحابی تھے، امام علی کے، پیغمبر کے، امام حسن کے، امام حسین کے، لیکن آخر وجہ کیا ہے؟ صرف 72 کربلا میں آئے جنہوں نے شہادت دی۔ اور اگر ہم یہ دعا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اے کاش ہم کربلا میں ہوتے، تو پھر ہمیں اس زاویے سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سے عوامل ہیں۔ دیکھیے کربلا کے واقعے کے بعد توابین نام کا ایک گروہ تھا، 4000 سے زیادہ لوگ جنہوں نے جنگ کی اور سب کے سب مارے گئے، شہید ہوئے، لیکن وہ امام کی نصرت کے لیے کربلا میں حاضر نہیں ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب امام کی نصرت کی بات آتی ہے تو پھر انسان کو نہ اپنے مال کو دیکھنا ہے، نہ ثروت کو دیکھنا ہے، نہ اولاد کو دیکھنا ہے، نہ عزت و آبرو کو دیکھنا ہے، بس امام کا چہرہ دیکھنا ہے۔ امام کی رضا کیا ہے؟ اگر ہمارا ذہن، اگر ہمارا کردار اس منزل پر پہنچ گیا ہے کہ ہم امام کی رضا کے آگے کچھ نہیں کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے ہیں یہ تو میرا دل نہیں مانتا، میرے جذبات نہیں مانتے، میں تو اس معاملے میں کچھ نہیں سنوں گا، تو سمجھ لیجئے آپ ابھی اس منزل پر نہیں پہنچے ہیں جہاں پہ اصحاب حسینی تھے۔ اس لیے کہ وہ اس منزل پہ تھے کہ جو حسین ابن علی چاہتے تھے وہی کرتے تھے۔ تاریخ میں ایسے نمونے بھرے پڑے ہیں، دیکھیں ایسی مثالیں بھری پڑی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جب مکے سے کوفے کی جانب آ رہے ہیں، توجہ فرمائیے گا، ایک مشہور صحابی ہیں، شاعر اہل بیت ہیں، امام علی، امام حسن، امام حسین کے صحابی ہیں، آپ سب نے ان کا نام سنا ہوگا، ترماح ابن عدی، نام سنا ہے؟ ترماح ابن عدی مشہور صحابی ہیں، اہل بیت کے محب ہیں، چاہنے والے ہیں، شیعہ ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جب مکے سے کوفے جا رہے تھے، راستے میں یہ کوفے سے تاجر تھے، تجارت کر کے ان کا قبیلہ یمن میں تھا، یمن واپس جا رہے تھے۔ راستے میں امام حسین علیہ السلام سے آمنا سامنا ہوا، آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، مولا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ امام پورا ماجرا ان کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ ہمیں یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا ہے، کوفے والوں نے خط لکھ کے ہمیں بلایا ہے، ہم وہاں جا رہے ہیں، لیکن ہمیں علم ہے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا، ہم سب شہید کیے جائیں گے، ہمارے اہل بیت کو اسیر کیا جائے گا، ہمارا جتنا مال و اسباب ہے سب لوٹ لیا جائے گا۔ ترماح کیا کہتے ہیں ایسے موقع پہ؟ جب امام حسین علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا تو ترماح کہتے ہیں، ترماح چونکہ محب اہل بیت ہیں، صحابی ہیں، ایک مرتبہ امام سے کہتے ہیں کہ امام آپ تھوڑا سا انتظار کیجئے، میں تجارت کر کے کوفے سے یمن جا رہا ہوں، یہ اپنا سامان پہنچا دوں، اپنے بچوں کو یمن میں چھوڑ دوں، وہاں سے آپ کے لیے میں 20,000 کا لشکر لے کر آؤں گا، 20,000 کا لشکر لے کر آؤں گا۔ اور یہ ترماح ایسے نہیں کہہ رہے تھے، ان کے پاس 20,000 کا لشکر جمع کرنے کی صلاحیت اور طاقت تھی، لیکن امام کو جنگ نہیں کرنا تھا۔ امام نے کہا نہیں، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں، امام کی اجازت سے جا رہے ہیں، دیکھیے امام کی اجازت سے جا رہے ہیں، گناہ گار نہیں ہیں، امام نے انہیں اجازت دی کہ جاؤ ٹھیک ہے، تم اپنا تجارت کا سامان یمن میں اپنے قبیلے میں چھوڑ آؤ، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ آؤ اور پھر ہم سے ملحق ہو جاؤ۔ ترماح ابن عدی اپنے قافلے کو تیزی سے آگے بڑھاتے ہیں، یمن پہنچتے ہیں، اپنا سامان رکھتے ہیں، اپنے گھر والوں کو چھوڑتے ہیں اور تیزی سے پلٹتے ہیں کچھ ساتھیوں کے ساتھ کہ امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہو جائیں۔ اور جب کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں اور کسی سے پوچھتے ہیں کہ حسین ابن علی کا کارواں کہاں ہے، تو جواب دینے والے نے کہا کہ تمہیں پہنچنے میں کچھ تاخیر ہو گئی، حسین تو شہید کر دیے گئے، اب تو سرحائے شہداء کو بھی نیزوں پر بلند کر دیا گیا ہے۔ دیکھیے ترماح ابن عدی جیسا صحابی، محب اہل بیت، چونکہ اس نے ایک لمحے کے لیے اپنے مال و اسباب، اپنے گھر والوں، اپنے قبیلے کے لیے سوچا، وہ گناہگار تو نہیں ہوا اس لیے کہ امام کی اجازت سے گیا تھا، لیکن اس کاروان عشق میں شامل نہیں ہو سکا۔ اسی کے مقابلے میں دوسرا واقعہ بھی ہمیں کربلا میں ملتا ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام کربلا سے نزدیک ہو رہے تھے تو ایک
چھوٹا سا قافلہ ہے، چھوٹا سا تاجر ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے مال و اسباب کے ساتھ جا رہا ہے، امام حسین سے کاروان سے ملاقات کرتا ہے، امام سے سوال کرتا ہے مولا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ امام وہی ماجرا جو ترمہ ابن عدی سے بیان کرتے ہیں وہی اس شخص سے، معمولی آدمی ہے، اسے کوئی جانتا بھی نہیں ہے، نہ صحابی ہے نہ کوئی بڑا انسان ہے، معمولی تاجر ہے، لیکن امام کی معرفت ایسی ہے اس کے دل میں کہ امام نے کہا ہم جا رہے ہیں کربلا کے میدان میں، ہمیں شہید کر دیا جائے گا، ہمارے بچوں کو اسیر کر لیا جائے گا، ہمارے گھر والوں کو اسیر بنا لیا جائے گا، ہمارے مال و اسباب کو لوٹ لیا جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ مولا میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہوں۔ امام کہتے ہیں نہیں، میں نے تم سے کہا کہ دیکھو ہمیں شہید کر دیا جائے گا، ہمارے گھر والوں کو، ہماری عورتوں کو بھی اسیر بنایا جائے گا، میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہاری عورتیں بھی اسیر بنائی جائیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہارا بھی مال و اسباب لوٹا جائے، تم جاؤ یہاں سے۔ یہ کہہ کے امام آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کچھ قدم آگے بڑھے تھے، امام کو یہ محسوس ہوا کہ جس شخص کو ہم نے منع کیا تھا وہ ابھی بھی میرے پیچھے آ رہا ہے۔ پلٹ کے دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ دیکھتے ہیں وہ معمولی شخص ابھی بھی اپنے مال و اسباب و بیوی بچوں کے ساتھ آپ کے ہمراہ ہے۔ امام پلٹ کے کہتے ہیں میرے بھائی میں نے تم سے کہا نا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، ہم جس منزل پہ جا رہے ہیں وہاں پہ زندہ نہیں بچیں گے، ہمارا مال و اسباب لوٹ لیا جائے گا، ہمارے گھر والوں کو بندی بنا لیا جائے گا۔ ایک مرتبہ وہ معمولی شخص عجیب جواب دیتا ہے، اے میرے مولا جب آپ شہید کر دیے جائیں گے تو پھر میری جان کی کیا قیمت ہے؟ اگر آپ کے اہل بیت کو اسیر بنا لیا جائے گا تو ہماری عورتوں کی کیا حیثیت ہے؟ اگر آپ کا مال لوٹ لیا جائے گا تو پھر میرے مال و اسباب کی کیا حیثیت ہے؟ اگر کوئی اس منزل پہ پہنچتا ہے تب وہ کاروان حسین میں شامل ہوتا ہے، تب وہ کاروان حسین میں شامل ہوتا ہے۔ اگر کوئی ذرا سے بھی جس کے اندر امام حسین علیہ السلام کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت ہے، جب دین کو نصرت کی ضرورت ہو، دین کو حمایت کی ضرورت ہو، وہ اپنے مال و دولت کی فکر کرے، اپنے بچوں اور اولاد کی فکر کرے، تو اسے یہ سوچ لینا چاہیے لاکھ ہم یہ کہتے رہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، ہمارا شمار اس قافلے میں نہیں ہو سکتا، یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ اور ہماری دلی تمنا ہے، ہم علی کے شیعہ ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہماری دلی تمنا یہی ہے نا کہ اے کاش ہم کربلا میں ہوتے، اور ہم میں سے نہ جانے کتنے یہ واقعاً دل سے کہتے ہیں کہ اگر ہم کربلا میں ہوتے اور علی اصغر کی جانب سمت تیر چلتا تو ہم اپنے بچوں کے گلے آگے کر دیتے، اصغر کا گلا نہ چھدنے دیتے، علی اکبر کے آگے اپنے جوانوں کو کھڑا کر دیتے، ان کے سینے میں برچھی لگ جاتی، امام حسین کے جوان کو شہید نہ ہونے دیتے۔ یہ ہماری تمنا ہے، اور یہی تمنا ہماری امام کے ظہور کے بعد بھی ہے کہ ہم ان کے اصحاب میں شامل ہوں۔ اگر ایسی تمنا ہے تو پھر ہمیں اپنے کردار کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے اندر وہ تبدیلی آنا چاہیے، ہمارے اندر بھی وہ خصوصیات آنا چاہیے جو امام حسین علیہ السلام کے صحابیوں میں تھیں، جہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے آواز دی کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں ویسے نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے۔ اور کیسے یہ اصحاب تھے عزاداروں؟ روز عاشور جب امام حسین علیہ السلام نماز ظہر پڑھ رہے ہیں کہ دیکھیے جب سامنے سے کسی کے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے، تیر چلایا جائے تو انسان کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ اپنے کو بچا لے جاتا ہے کہ تیر اس کی جانب بغل سے نکل جائے، یہی فطرت ہے نا۔ لیکن کربلا میں فطرت کے خلاف دیکھنے کو ملا، جو تیر امام حسین کو نشانہ بنا کر دشمن چلا رہا تھا، یہ صحابی اپنے سینے کو آگے کر رہے تھے کہ آؤ ہمارے سینے پہ لگ جاؤ، میرے مولا کو کوئی زخم نہ آنے پائے۔ اور امام نماز ظہر ادا کر رہے ہیں، حبیب اور مسلم ابن اوسجا اپنے سینے پہ تیروں کو روک رہے ہیں، ادھر نماز امام کی ختم ہوئی، ادھر مسلم زمین پہ گرتے ہیں، اور ایک مرتبہ جب زمین پہ گرتے ہیں امام کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اے میرے مولا کیا میں نے اپنے عہد کو ادا کر دیا کہ آپ مجھ سے راضی ہیں؟
اور صرف یہی نہیں بلکہ ایک مرتبہ حبیب کو اپنے پاس بلاتے ہیں، اشارہ کر کے اپنے پاس بلاتے ہیں اور عجب جملہ کہتے ہیں، یا حبیب اوسی کا بہذا الغریب، اے حبیب دیکھو میں تو مر کے جا رہا ہوں لیکن جب تک زندہ رہنا، ارے میرے مولا پہ کوئی آنچ نہ آنے پائے، مولا پہ کوئی حملہ نہ کرنے پائے۔ میں کہوں گا مسلم تمہیں بڑا خیال تھا کہ مولا پہ کوئی حملہ نہ کرنے پائے، عصر عاشور اس وقت کیا کرو گے جب امام یکا و تنہا ہوں گے، آواز دے رہے ہوں گے حل من ناصر ینصرنا، اے حبیب کہاں ہو، اے مسلم کہاں ہو، اے زہیر کہاں ہو، اے عباس و علی اکبر کہاں ہو۔ ہاں آزادہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں بہت سی مصیبتیں برداشت کی ہیں، لیکن کچھ مصیبتیں ایسی ہیں جس کا کرب، جس کی مصیبت امام کے چہرے سے اور امام کے الفاظ سے ظاہر ہو گئی ہے۔ جب آپ کے بھائی جناب ابوالفضل عباس شہید ہوئے ہیں تو امام نے کیا فرمایا، الآن انکسر ظہری یا اخی، اے میرے بھیا تمہارے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ ایک وہ مرحلہ جب آپ کا ششماہا اس دنیا سے گیا، دیکھیں امام نے ہر مصیبت کربلا میں برداشت کر لی، کبھی آپ کو نہیں پکارا، لیکن اس ششماہے کے شہادت میں نہ جانے کیا کرب تھا کہ حسین سے اب برداشت نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں، شیعتی، اے میرے شیعوں، اے کاش تم روز عاشورہ ہوتے اور دیکھتے میں کس طرح اپنے اس ننھے بچے کے لیے پانی کا مطالبہ کر رہا تھا، لیکن دشمنوں نے، اشقیاء نے پانی تو نہ دیا، اسے تیر سے شعبہ سے شہید کر دیا۔ اور ایک وہ منزل ہے جیسا آپ نے مجلس سے پہلے مرثیہ میں بھی سنا، وہ منزل امام کے سامنے آتی ہے جب آپ کا کڑیل جوان آپ سے رخصت ہونے کے لیے آتا ہے۔ یہ منزل بھی امام حسین علیہ السلام کے بہت سخت تھی۔ امام نے اجازت دی اور کہا کہ اے بیٹا علی اکبر جاؤ، ہم نے تمہیں اجازت دی لیکن ماں سے اور پھوپھی سے اجازت لے لو، پھوپھی نے تمہیں پالا ہے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام خیمے میں آتے ہیں، ماں سے رخصت ہوتے ہیں، پھوپھی سے رخصت ہوتے ہیں۔ مقتل کہتا ہے اب جناب علی اکبر جب خیمے سے نکل رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کسی جوان کا لاشا، جوان کا جنازہ گھر سے نکل رہا ہو۔ جیسے ہی نکلے کبھی بیویوں نے شانہ تھام لیا، کبھی بچوں نے پیر پکڑ لیے، علی اکبر کہاں جا رہے ہو، ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو۔ علی اکبر میدان میں آتے ہیں، جنگ کرتے ہیں۔ ایک وہ منزل بھی آتی ہے جب ماں اور پھوپھی دعا کرتی ہیں، علی اکبر واپس پلٹ کے آتے ہیں اور آنے کے بعد امام حسین سے عجب مطالبہ کرتے ہیں۔ دیکھیے کسی کو اللہ یہ وقت نہ دکھائے جب کسی باپ سے کوئی جوان بیٹا کوئی چیز طلب کرے اور باپ اس کی مانگ کو پورا نہ کر سکے۔ جناب علی اکبر آنے کے بعد امام حسین سے کہتے ہیں، اے بابا اگر ایک گھونٹ پانی مل جاتا تو میں ان دشمنوں کو مزہ چکھا دیتا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا، بیٹا پانی تو نہیں ہے، ہاں تم اپنی زبان میرے منہ میں دے دو۔ اور جیسے ہی جناب علی اکبر نے امام حسین علیہ السلام کے منہ میں اپنی زبان رکھی ہے، ایک مرتبہ کھینچ کے پیچھے کھینچ لی اور کہتے ہیں، اے بابا آپ کی زبان میں تو مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ آخر آپ نے کبھی سوچا، مصائب سنتے رہتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا کہ وجہ کیا تھی کہ جناب امام حسین کی زبان میں جناب علی اکبر کے زبان سے زیادہ کانٹے پڑے ہوئے تھے اور زیادہ سوکھی ہوئی تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب 2 محرم کو خیمے فرات کے کنارے سے ہٹا دیے گئے ہیں اور 3 محرم سے خیموں میں پانی ختم ہو گیا ہے، تو اس خوف سے کہ بچوں کے لیے پانی بچا رہے، عورتوں کے لیے پانی بچا رہے، کربلا میں 3 شخصیتیں ایسی تھیں جنہوں نے 3 محرم سے ہی پانی پینا چھوڑ دیا تھا، جناب ابوالفضل عباس، شہزادی زینب اور امام حسین علیہ السلام۔ 3 محرم سے آپ نے پانی نہیں پیا تھا۔ یہی وجہ ہے جیسے ہی علی اکبر نے زبان منہ میں دی، ایک مرتبہ پیچھے کھینچ لی، امام نے اپنی انگشتر مبارک دی، علی اکبر ارے اسے منہ میں رکھ لو، شاید کچھ قرار ہو جائے، اور جاؤ اب تمہیں تمہارے دادا حوضے کوثر پہ سیراب کریں گے۔ ارے مولا نے یہ جملہ یہ اس لیے نہیں کہا کہ جاؤ تمہیں حوضے کوثر پہ دادا سیراب کریں گے، مولا یہ کہنا چاہ رہے تھے، اے علی اکبر جاؤ اب دوبارہ پلٹ کے خیمے میں نہ آنا،
آزادار علی اکبر جاتے ہیں، ایک وہ منزل بھی آتی ہے زین سے زمین پہ آتے ہیں. ارے اب تک جو بھی شہید ہوتا تھا امام کو مدد کے لیے پکارتا تھا، لیکن علی اکبر جانتے ہیں ارے ضعیف باپ ہے، صبح سے لاشوں پہ لاشیں لا چکا ہے، ارے اب اتنی سکت نہیں بچی ہے کہ میرا لاشا لے جا سکے. آواز دیتے ہیں اے بابا میرا آخری سلام قبول کرنا. جیسے امام نے یہ سنا ایک مرتبہ مقتل کی طرف چلتے ہیں، ارے کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، آواز دیتے ہیں یا بنی علی، اے میرے بیٹا علی تم کہاں ہو؟ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون.